اور اس وقت ہمارا ہاٹ ایشو ہے مارو یا مر جاؤ کی سیاست جو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی ہے۔ شعیب شاہین رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے مطالبات جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، مینڈیٹ کی واپسی، قانون اور آئین کی حکمرانی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اور اگر یہ مطالبات حکومت نہیں مانتی تو پھر خان صاحب نے آج دوبارہ اپیل کی ہے، ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا طلبہ کو خاص طور پہ یہ کہا کہ احتجاج میں شامل ہو جائیں، اور اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بنگلہ دیش ماڈل چاہتی ہے۔ لیکن ابھی ہماری بات جو ہو رہی تھی رانا ثناء اللہ سے ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ مطالبات ہے، حکومت کون کون سے مطالبات مان سکتی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت مذاکرات کے لیے تو تیار ہے، لیکن کسی مطالبے کے بغیر، کنڈیشنز کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بات چیت کرنی ہے بغیر کسی شرائط کے آپ آئیں اور بات چیت کریں۔ شعیب شاہین صاحب، حکومت چاہتی ہے کہ آپ بات کریں اور آگے بڑھے یہ ملک، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مارو یا مر جاؤ، تو کیا دیکھیں ہم 24 نومبر کو، مارو یا مر جاؤ یا بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے۔ ان کا ماضی کا کنڈکٹ آپ اٹھا لیں، میں آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں لے جاتا ہوں۔ جولائی کے کوئی پہلا ہی ہفتہ تھا، انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے خان صاحب نے، میں جیل میں تھا، اڈیالہ جیل میں ٹرائل میں، تو صحافیوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی بالکل ہم اے پی سی میں جائیں گے۔ اور نہ صرف انہوں نے اس کو کہا بلکہ ہم نے پیغام دیا انہوں نے، اور میں نے اس موضوع پہ پریس کانفرنس کی کہ ہم اس میں شامل ہوں گے۔ ہوا یہ کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے۔ 15 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا اطاعت تارڑ صاحب آتے ہیں، وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے، اور یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے، اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہو گیا۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ہوا کچھ نہیں؟ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ماحول خراب کرنا تھا۔ اچھا، یہ گفتگو سے ہٹانا مقصد تھا۔ یہ نہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا، نہ یہ اتحادی جماعتوں کا فیصلہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو ڈائلاگ ہو سکتا ہے اس سے ہٹایا جائے، اور یہ کچھ لوگوں کی خواہشات کی جس کی تکمیل اطاعت تارڑ نے آ کر کی، اور اس کو کسی نے نہیں روکا کہ تم نے غلط کہا ہے۔ صرف یہ کہتے رہے کہ ہاں جی ہمارے نالج میں نہیں ہے، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا۔ مجھے بتا دیں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی کئی مواقع آئے۔ مجھے بتائیں آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا ممانعت ہے کہ ہم نہیں مانتے؟ اچھا، یعنی کوئی سی بی ایم تو ہو۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ہم نے ایک جلسہ کیا یہاں، سی بی ایم اگر ہو تو آپ مذاکرت کریں گے؟ تو وہ تو اس وقت دیکھیں گے نا جب ان کی طرف سے کوئی ایسا قدم آئے گا۔ نان کمیٹل کیوں ہے؟ نہیں، اس لیے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیں، آپ کے سامنے ہی، حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں تھا، میں ذاتی میری رائے تھی۔ صبح سویرے جا کر کے خان صاحب سے اپروول لی گئی کہ جناب جلسہ ملتوی ہو گیا۔ ہائی کورٹ کے 6 آرڈرز ہیں، میں اس کو سارا لیڈ کر رہا تھا، اور سنگجانی کے جلسے کا اجازت نامہ کے ساتھ کیا، اور میں اسلام آباد سے لے کر جلسے تک، جلسے سے واپسی تک سب ریکارڈڈ ہے، میں کہاں سے موومنٹ میری ہوئی آ رہے، میں اسلام آباد کا ایم این اے ہوں۔ یہاں سے یہ الگ بات ہے کہ ہم سے فارم 47 میں ہمیں آیا گیا۔ اگلے ہی دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، 2 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف ہوتے ہیں کہ میں نے جناب پستول چھینا، کن پٹی پر رکھا ایس ایچ او کے، ایک دوسرے سے میں نے یہ چھین لیا، تیسرے سے میں نے یہ چھین لیا۔ سی بی ایم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمات واپس لے جائیں، یہ سی بی ایم ہوگا؟ دیکھیں، کم سے کم ایسا ماحول تو ہو کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہے وہ مقدمات واپس لے لیں، یا کم سے کم کوئی ایسی آفر کریں کہ لوگوں کو پکڑ دکڑ بند کر دیں، لوگوں کے ساتھ ایک رویے ایسے کر لیں۔ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑ دکڑ اس لیے کر رہے ہیں کہ 9 مئی کر چکے ہیں، اب ہم دوبارہ رسک نہیں لے سکتے، پریونٹیو میجرز لینے پڑیں گے۔ یہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے دیکھیں، رانا صاحب کو کسی بات پہ اعتبار میں تو کم سے کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس اگر اختیار و اقتدار تھا یا ہے تو مجھے بتا دیں کہ آج پہلے تو وزیر اطلاعات کو ہٹائیں جس نے یہ ماحول خراب کیا، پھر ہم مانیں گے کہ باقی آپ درست بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات مجھے بتا دیں، ہم نے اسی سال ود پرمیشن سنگجانی کا جلسہ کیا، میرے سمیت پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے مجھے میرے دفتر سے اٹھایا، جھوٹے پرچے کر دیے۔ اچھا مجھے بتا دیں، راولپنڈی میں ہم نے احتجاج کا پروگرام رکھا، ہمارے اوپر ظلم ہوا، اس کے باوجود ہمارے لوگ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہم نے احتجاج رکھا، اسلام آباد کے احتجاج میں 2700 بندہ اسلام آباد سے گرفتار ہوتا ہے۔ ان تمام مجھے بتا دیں ہم نے کیا ایک گملہ نہیں توڑا، اور ہمارے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، شیلنگ بھی ہوتی ہے، گولیاں بھی ماری گئیں،
جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لاہور میں جلسہ کیا, مجھے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو ان تمام اقدامات سے آپ کی پارٹی متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں پارٹی متاثر تو نہیں ہوئی, کیوں نہیں؟ لوگوں کو جیلوں میں ہیں, ان کے کاروبار کا نقصان ہوا, ان کو سائیکولوجیکل اگر اس طرف آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل متاثر ہوئی, اسی کی بات. بالکل ہمارے ورکرز متاثر ہوئے, پارٹی نہیں ہوئی, ورکرز متاثر ہوئے, ہمارے لوگ متاثر ہوئے, پبلک متاثر ہوئی. دیٹ از رانگ, نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے بتائیں, یہ کیا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے؟ میرا ایک سوال, پیسفل پروٹیسٹ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے, اور اگر ہے تو ہاں یہ صرف میکسیمم یہ کہہ دیں کہ آئیں جی یہ جگہ ہم نے متعین کر دی ہے, آئیں اسلام آباد میں, ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں مولانا, ایک بات صرف, مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آیا ہمارے زمانے میں, فیسلیٹیٹ کیا ہم نے, کوئی پرچہ نہیں کیا. مریم نواز پی ٹی ایم کی جماعتیں آئیں, ہم نے فیسلیٹیٹ کیا, کوئی پرچہ نہیں کیا. بلاول بھٹو سندھ سے چلا, پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی, ایک جگہ نہیں روکا, ریڈ زون میں پہنچا, اس نے اپنا جلسہ مکمل کیا, پروٹیسٹ مکمل کیا, اس کے بعد وہ چلا گیا. اگر ہم نے فیسلیٹیٹ کیا, ریکارڈ نہیں ہے, آپ قبضہ کر وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور رہے, وہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. 25 سال ہمارے خلاف الزام ہے نا, 25-30 سال پرانی بات ہے. دیکھیں ابصار صاحب, لیکن ایک بات سوال تو میرا سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کے حساب سے کہ آپ کے ورکرز تکلیف میں ہیں, اور اگر آپ اپنی ضد چھوڑ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی دیکھیں وہ مسلم لیگ نون پہ اس وقت تنقید کر رہی ہے, اختر مینگل آپ کے ساتھ ہیں, فہمیدہ مرزا اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ریپرزینٹیو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کیوں پارلیمنٹری جو پالیٹکس ہے اس میں نہیں آتے, ان ورکرز کو ان تکلیف سے بچائیں؟ ابھی یہ جو 24 نومبر کو ہوگا, آپ نے کہا ہے نا آپ کے متاثر ہوئے ہیں, آپ کے لوگ مزید متاثر ہو جائیں گے, آپ نہیں سمجھتے یہ غلط اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب منع کیا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرتے یا بات نہیں کرتے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. نہیں, یہ ہم نے نہیں کہا. ابھی بھی خان صاحب نے کہا ہینڈلرز, میں اس کی وجہ بتا دوں نا, یہ ان کو مسلط کس نے کیا ہے بھئی؟ وہ تو دیکھیں, سن لیں, وہ تو سبھی یہ کہتے ہیں ان کو تو سیاسی جماعت وہ ہوتی ہے جو جمہوریت پہ بلیو کرے. یہ تو سب کو ایک دوسرے پہ انہوں نے تو جمہوریت کا جنازہ اٹھا دیا. انہوں نے جس انداز سے, یہ تو ہر ایک پہ لگتا ہے نا الزام. میں کہہ رہا ہوں آگے کیسے بڑھیں. دیکھیں اس وشیس سائیکل کو توڑنا ہے کہ نہیں توڑنا؟ بالکل توڑنا ہے. تو وہ جب سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بات کریں گی تبھی ٹوٹے گا نا. اگر آپ کسی اور کے پیچھے چلتے رہے, کسی اور کو آوازیں دیتے رہے, آپ یا حکومت, پھر مڈل گراؤنڈ کہاں ہے؟ ابصار صاحب آپ نے اچھی بات کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ماضی قریب کی بتا دیا کہ جب انہوں نے انگیج کرنے کی بات کی ہم نے کہا ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے بتا دیں کوئی آفیشلی کسی نے انگیج کیا ہے آج بھی؟ جائیں نا گورنمنٹ کے نمائندے, جائیں ہمارے سیکرٹری جنرل سے بات کریں, ہمارے چیئرمین سے بات کریں, ہو سکتا ہے ہم یہ بات رکھیں گے. دیکھیں جب انگیج کرنا ہو تو ہو جاتے ہیں. 26ویں ترمیم کے وقت سب جماعتیں انگیج تھیں, کسی نہ کسی طریقے سے تھی نا. میں نے تو نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا. اسی طرح اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں یا پیپلز پارٹی کو کہیں, پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے بھی تیار تھی, تو اور اختر مینگل کو بھی, تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی کہیں بیٹھ کے آپ لوگوں کے آپس میں بات چیت ہو سکتی, قوم تو بچ جائے گی نا ہی جان سے. ہم آگے تو چلیں. ابصار صاحب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ ان کے پاس اختیار و اقتدار ہی نہیں ہے, یہ کٹ پتلی ہیں. ان کو جس طرح بٹھایا گیا ہے, مذاکرات کر کے ایکسپوز کر دیں ان کو. مذاکرات کس چیز پہ کریں؟ اسی بات کس بات پہ کریں؟ ہمارا ہے کہ مینڈیٹ واپس کریں. ٹھیک ہے, جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہوئے ہیں, ان کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں, حق کے حکمرانی عوام کا ہے, ان کے ساتھ کس موضوع پہ بات کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں اسی پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ سنجیدہ نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں سنجیدہ بھی نہیں ہے. ہمیں ان سے اچھا, میرا سوال سن, انہوں نے ابھی میں نے یہ پوچھا ان سے, رانا ثناء اللہ سے, انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب تو پارٹی نہیں ہے, وہ پریکٹیکلی پارٹی نہیں ہے, سیاستدان تو ہے نا. میں نے کہا کہ آپ یہ ان کا مطالبہ مینڈیٹ کی واپسی, یہی بات میں نے نہیں. انہوں نے کہا جی 2018 میں ہمارا یہ مطالبہ تھا مینڈیٹ کی واپسی, ہم سے تو ہماری طرف تو دیکھتے بھی نہیں تھے, اور ہمیں کہہ دیا کہ کمیٹیاں بن گئی ہیں اس میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنا مسئلہ پیش کریں, ہم بھی کہہ دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک, میرا سوال پھر وہی ہے, ایک باری آپ کی, ایک باری ان کی, پھر ایک باری آپ کی, پھر ایک باری ان کی, اسی طرح گھومتے رہیں گے دائرے میں یا باہر نکلیں گے دائرے میں؟ سیدھی لائن پہ ہم چلیں گے. مسئلہ یہ ہے ان کا کنڈکٹ, یہ ابھی اٹھا لیں. اختر مینگل کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے 2 سینیٹر اٹھائے, جس طریقے سے بھی اٹھائے, اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دے دیا. اچھا اس کے بعد جس طرح 26ویں ترمیم کی, دیکھیں یہ جمہوریت کو دفن کر چکے ہیں, آئین اور قانون کی پامالی ان کا ترہ امتیاز بن چکا ہے.
واحد انصاف کا راستہ بچ گیا تھا جس کی طرف لوگ ایک آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئے. اس کا مطلب ہے یہ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے سوائے اس بات کے کہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں بچا. یہ لاسٹ اپرچونٹی کے طور پر ہمارے, اگر ہمارے پاس اپرچونٹی ہو سب سے پہلے ہم اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہم نے ماضی میں کی. ٹھیک, اور ابھی بھی یہ سنجیدہ ہیں تو بات کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم خان صاحب سے بات کریں, وہ اس بات پہ آ جائیں کسی بات پہ, لیکن مجھے 100% یقین ہے یہ یزیدیت اور فسطائیت پہ یقین رکھتے ہیں. انہوں نے بالکل کوئی بات نہیں کرنی. انہوں نے کسی صورت اپنے اس جو سو کارڈ اپنی ہیجمنی قائم کر رکھی ہے اور اس سے باہر ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو مینڈیٹ پہ قبضہ کر چکے ہیں اور جس طریقے سے یہ فسطائیت کے عادی ہو چکے ہیں, آج مجھے بتا دیں ایک ہم 10 بندوں کا 5 بندے گئے ہیں ملنے کے لیے خان صاحب کو, مجھے بتائیں کورٹ کا آرڈر لے کر کے, اپوزیشن لیڈرز, اور ان کو ایک ایس ایچ او اٹھاتا ہے بندوق کے زور پہ جا کر کے تھانے میں بند کر دیتا ہے. دس از دی وے. اس میں بڑی آپ بندہ کیا بات دلچسپ کرے. اطلاعات اندر سے ملی ہے, میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا پروگرام کے بعد, کہ وہ کتنے خوش تھے لیڈرز جن کو روک لیا گیا تھوڑی دیر کے لیے چوکی میں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہم سے بات کرنے کا.